السلام علیکم پیاری ویورس، السلام علیکم پیاری ویورس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ، آخری دن چل رہے ہیں، بہت مبارک دن رات ہیں اور بہت ہی خوبصورت دن کا آغاز ہوا ہے۔ آج 27واں روزے کا دن ہے اور رات بہت اچھی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سب کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں اور یہ میرا سیٹ اپ ہے رمضان کا، یہ سیٹ اپ ہے، میں ادھر ہی بیٹھ کے پڑھتی ہوں اور میں نے بہت سوچا، بلکہ یہ سوچنے کے دن بھی نہیں ہے، پھر بھی میں نے سوچا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں پیاری ویورس، ویڈیو بہت دلچسپ ہے اور باتیں بھی بہت دلچسپ ہیں۔ تو کل دن کے ٹائم ہمارے گھر میں جو بچی کام کرتی ہے وہ تقریباً 11 بجے ادھر باہر گھر پورچ میں نکلی، ادھر درخت بھی لگے ہوئے ہیں، صاف ستھرا فرش تھا، 1 بجنے والا تھا، اندر نہیں آئی۔ میں گئی ہوں اس کو دیکھنے کے کیا رہی ہے۔ وہ جھاڑو لے کے صاف فرش پہ جھاڑو لگائی جا رہی ہے۔ میں دیکھتی رہی، پھر میں آگے ہوئی ہوں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا کرے؟ صفائی کریں؟ میں نے کہا ادھر فرش پہ تو کوڑا ہے ہی نہیں، گند ہے ہی نہیں، اب تم 2 گھنٹوں سے جھاڑو لگا رہی ہو، مجھے کوڑا دکھاؤ، کتنا کوڑا نکلا ہے۔ 2 درختوں کے پتے جمع کیے ہوئے تھے۔ کیا صاف ستھرا فرش ہے، خام اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہو، جتنا مرضی تم اس پہ جھاڑو لگاؤ، جھاڑو گھس جائے گا لیکن گند نہیں نکلے، گند ہوگا تو نکلے گا۔ اور زمین کے اندر سے پکا فرش ہے، اس کے اندر سے تو گند نہیں نکل سکتا جس کو تم صاف کرو گی۔ اس بات پہ میں نے سوچا، میں نے کہا یہ کام دوسری پارٹی کر رہی ہے۔ اب صاف ستھرا فرش ہے، وہ خام خواہ پوچھا لگانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، پارٹی لگی ہوئی ہے۔ کبھی نوشین ملتانی پہ پوچھا مارنے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی مریم فہد پہ، اور ستارہ تو ان کا نشان ہی ہے۔ تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو دھلا دھلایا ہو فرش، اس پہ پوچھا کیا لگاؤ گے؟ ملے گا کچھ بھی نہیں۔ تم لوگ تو کوشش میں ہو کہ کوئی نکلے کچھ بات تو ہم جا کے وہ چمکے، اسی بات کو، اس کوڑے کو لے کے ہم اپنے آپ کو چمکا دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو فرش صاف ہے بس اس صاف فرش پہ چلتے جاؤ، سوچو کہ اس فرش کیسے صاف ہوا ہے، ہم بھی اپنے فرشوں کو صاف کر لیں۔ اور پھر بات یہ ہے نا کہ ستارہ اپنے گھر میں خوش باش ہے، خوش ہے، بچے کے ساتھ خوش ہے، اپنی سوکن کوثر کے ساتھ خوش ہے، شوہر خوش ہے، دونوں بیویوں سے مزے سے آرام سے اپنے ساجد صاحب اپنی بچوں بیویوں کے ساتھ خوش باش رہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے جو ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، نوشین اپنے کام میں بزی ہے، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی۔ مریم فہد اپنے کام میں بزی ہے، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی۔ اور وہ نوشین اگر بات کرتی ہے نا، جو دھندلی باتیں ہوتی ہیں، سمجھنے کی بات ہے، جو دھندلی باتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی، تو اس پہ وہ روشنی ڈالتی ہے کہ وہ صاف نظر آئے تو لوگ اس کو دیکھیں اور اپنی غلطیاں دور کریں۔ وہ دھندلی باتوں پہ روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی دوات ہے جس کے اندر وہ اس سے وہ اپنی انک میں سیاہی بھرتی ہے اور اسی پہ وہ، مطلب ایک ٹارچ سمجھ لیں، پین نہیں ٹارچ سمجھ لیں۔ وہ اس باتوں پہ وہ روشنی ڈالتی ہے اور وہ باریکیاں نظر آ جاتی ہیں اور وہ تنقید برائے اصلاح کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں، دل آزاری کے لیے بات نہیں کرتی، نہ کسی پہ بہتان باندھتی ہے، نہ الزامات لگاتی ہے، وہ تو تنقید برائے اصلاح کرتی ہے کہ اصلاح ہو جائے۔ اور یہ بات، یہ پاک ریویو بلاگر والی جو ریئیکشن دیتی ہے، وہ بھی یہی دعویٰ کرتی ہے کہ میں تو وہ اصلاح کے لیے سارے کام کری، ہم نے تو کبھی اس کو ٹارگیٹ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی اس کو کچھ نہیں کیا، اپنے تھرو ہر بندہ لگا ہوا ہے، لیکن
دیکھو یہ نوشین اور مریم فہد اور یہ سب، انہوں نے کبھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. یہ تیلی لے کے تو ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہیں، پیچھے پیچھے پھر رہی ہیں، جیسے ایک چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے. وہ مینگڑیاں کرتی جاتی ہے، چرواہا پرواہ نہیں کرتا، آگے جاتا رہتا ہے. اور یہ تو پیچھے پیچھے پھر رہی، کوئی مینگڑی نکلے تو ہم اٹھائیں. تو یہ کام اچھا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. اور آپ لوگوں نے سلمیٰ صاحبہ کا ولاگ دیکھا ہوگا، جس میں ان کی والدہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کا چاچا نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ چیزیں بانٹ رہی ہے اور چاچا سے پوچھ رہی کیسا ہے. تو ماں سے نہیں پوچھ سکتی، ماں کو کس حیثیت میں رکھا ہوا ہے، اور ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتی. نو لفٹ کیا ہوا ہے ماں کا، اور ماں کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ایسا جیسے رو رو کے آئی ہو. اور یہی بات ہے کہ ہم بول رہے ہیں کہ وہ ادھر خوش نہیں ہے، ان کو زبردستی رکھا گیا. اور چاچا سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ بیوی ہے میری، اس کو میرے پاس رہنا چاہیے. میں نے کہا بالکل آپ کی بیوی آپ کے پاس رہنا چاہیے، جب اس کا دل اداس ہو تو اس کو بچوں کے پاس بھیج دیا کرے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ زبردستی بیوی کو باندھ کے رکھو. اور اس نے مجھے خود معراج نے کہا، پرسوں کی بات ہے، کہ میں اس کو کہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی ایک جوان لڑکی سے کرا دیتی ہوں، اگر تمہیں شادیوں کا شوق ہے میری جان چھوڑ دو. تو اس نے میرے سامنے مجھے جواب میں سن رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ جائے گی. میں نے کہا پھر ان آدمیوں میں کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں کہ بیویاں نئی بیویوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ کو ہی باندھ کے رکھا ہوا ہے. کہتے ان کا یہ ہے نا کہ جو دوسرا بھائی ہے اس نے شادی کی، اگلے دن صبح اس کی بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی. میں نے کہا کوئی کانٹے ہوں گے ان کے اندر، تو اس وجہ سے بیویاں بھاگ جاتی ہیں. اب اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ اور کسی نے رہنا تو ہے ہی نہیں، میں کسی اور کو ٹارگیٹ تو بنا نہیں سکتا، کسی کو ٹارچر تو کر نہیں سکتا. بس یہ ایک بیوی ہے جو میرے ہتھے چڑھی ہے، تو میں چلو اس کو دبا کے رکھوں. لیکن دیکھو وہ میرے سے ناراض ہو رہے تھے کہ اپنی نوشین ملتانی کا ساتھ دیا اور میرا نہیں دیا. میں نے کہا میں نے کبھی کسی کا غلط ساتھ نہیں دیا، آپ صحیح رہو میری بہن کے ساتھ، آپ بھائی ہیں میرے لیے قابل احترام ہے، تو میں آپ کا ہی ساتھ دیتی ہوں. اور یہ جو ویڈیو ان کو اپلوڈ کر کے دیے، کسی کے کہنے پر تو انہوں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے. اپنی دماغ سے سوچا کریں نا، اتنے اچھے انسان ہیں، عبادت گزار ہے، با نمازی ہیں، بس ایک کانوں کے کچے ہیں جی. جو بھی جس طرف اس کو لگا یہ لگ جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو بہت ہی اچھے ہیں، بہت اچھے. ہم عزت بھی کرتے ہیں، مخلص بھی ہے، اور عاشق بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. نعتیں بھی آتی ہیں ان کو، شعر و شاعری بھی آتی ہے. اور دیکھو اس عمر میں میری طرح ولاگنگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے زندہ دل انسان ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی صحت والی دے اور قدردانی دے کہ اپنی بیوی بچوں کی قدر کرے، اور ساتھ ستارہ یاسین لوگوں کا بھی احساس کرے کہ ان کا والد صاحب پہلے کوئی نہیں ہے، ایک ماں ہے ان کے سامنے. تو ان سے ماں کو نہ روکے، کبھی آپ کے پاس رہے، کبھی بچوں کے پاس رہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رہے، کبھی بچوں کے پاس آ کے رہے. تو یہ میرا آج کا ریئیکشن ہے. اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو، جو ستارہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور سب ہیٹرز کو میں یہ بھی بتا رہی ہوں، میں تو ان کو ہیٹرز نہیں کہتی، بہنیں ہیں میری، بچیاں ہیں، کہ ستارہ کے ارد گرد ہم سب لوگ کھڑے ہیں. وہ ہمارے ہاتھوں کے حصار کے اندر ہے، وہ مضبوط قلعے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور ہماری بھرپور سپورٹ ہے، اس کو بھرپور دعاؤں کا ساتھ ہے. آپ سب کے لیے بھی دعا ہے، ان کے لیے اسپیشل دعائیں ہیں. اور یہ سب جو ان کا ساتھ دے رہی ہیں، تو ان کا بھی ہمارا ساتھ یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور سب کو اللہ خوش رکھے، اور یہ دن رات میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ حافظ.